ایمان کے ساتھ گناہ کرنا ایسا ہے جیسے کہ بندہ اپنے گھر کے دروازے کھول دے تو کیا حال ہوگا، چور لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ انسان کے اندرونی سارے ان لاک کر دیتے ہیں اور شیطان انٹر ہو جاتے ہیں اس میں، اس کے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں لیکن ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جو ایمان لٹ جائے اس میں نہ نمازیں ہوتی ہیں، نہ حرام ہوتا ہے، نہ حلال ہوتا ہے، نہ پردہ ہوتا ہے، بے حیائی، سب کچھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے۔ ایمان والے کے تو ایک نماز ختم ہو جائے تو مرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ مال لٹ گیا، یہ ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کے لیے تم نے سب سے بڑا ہمیں لوق عطا فرمایا ہے۔ میرے مولا وہ لوق جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ذکر اللہ کے ساتھ لاک کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی شیطان اندر نہ جا سکے، ورنہ شیطان لوٹ لیتا ہے۔ گناہوں کی رغبت یہ ایمان کے لٹ جانے کی نشانی ہے۔ دوستو حفاظت کرو، کمر میں اور ایک ہی چیز ہے، اور قبر کو منور کرنا ہے تو ایمان کی روشنی سے منور ہوگی۔ وہ ایمان قبر تک لے جانے کی فکر کرو۔ زندگی کو ذکر و فکر کے ساتھ گزارو۔ ذکر سے جتنی بھی نسبت ذکر سے رکھیں گے اللہ پاک کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے بندے کی۔ ایمان اتنی نازک چیز ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آ جائے گا انسان لیٹے گا ایمان والا، اٹھے گا تو بے ایمان ہوگا۔ پھونک کر قدم رکھو احتیاط کے ساتھ۔ ایمان بچانا ہے تو بری صحبتوں سے بچو، بے نمازیوں سے دوستی نہ رکھو، بے نمازیوں کے ساتھ رغبت نہ رکھو، ان سے دور رہو۔ جو بننا چاہتے ہو ویسا دوست بناؤ۔ اللہ نے صحبت میں بڑا اثر رکھا ہے۔ انسان کی محنت کو صحبت جو ہے بہت آدھا کر دیتی ہے۔ خود محنت کرے تو بہت مشکل ہے، لیکن اچھی صحبت لے لے تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ مولانا روم اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ ان کی کتاب جو ہے مثنوی شریف بے انتہا زبردست کتاب ہے، جو مشائخ کے ہاں، علماء کرام کے ہاں باقاعدہ درس دیا جاتا ہے اس کا، بلکہ وہ قسم کا قرآن کا ترجمہ ہے اشعار کے اندر۔ کچھ بھی نہیں تھے مولانا رومی تھے، بس بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم اپنے وقت کے، جیسے عالم ہوتے ہیں۔ یہ مقام نہیں تھا۔ ایک فقیر آیا ان کے پاس، ان کی ساری کتابوں کو سمندر میں پھینک دیا۔ وہ بہت چیخے کیا وہ، لیکن جب اس کی صحبت لی تو پھر وہ مولانا روم بن گئے۔ فرمایا کیسا عالم ہے، کتابیں کھول کے پڑھتا ہے، میں تجھے ایسا علم دوں گا کہ کتابوں کے بغیر تو ایسی کتاب لکھے گا کہ دنیا اس کو پڑھا کرے گی۔ واقعی مثنوی شریف بہت بڑی کتاب ہے، صحبت بڑی چیز ہے۔ کسی نے مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں کیوں خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ باقی جو زمین ہے اس میں تو بڑی
کوئی خوشبو نہیں، کوئی اتنی ایسی بات نظر نہیں آتی. Why the good fragrance coming in this part of earth? تو اس نے جواب دیا. That's the answer about it. Yeah, you are right, you're saying true. But what's the difference between me and other earth is that I am very close to the rose flower. And due to that, I am giving a good, nice fragrance of that. So بہت اچھی چیز ہے. خوشبو کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آ جائے گی. اللہ والوں کا اثر اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ ان کی باتیں بھی بیٹھ کے کرو تو ان پہ اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان مفکر مفسر کتنے بڑے انسان تھے کہ تو جب میرا دل گھبراتا تو میں پہنچ جاتا ہوں حضرت صاحب بڑی خدمت میں. ہم دونوں بیٹھ کر حاجی صاحب کو ذکر کرتے تھے پھر تو ہمیں سکون مل جاتا تھا. یہ بھی ہے شیخ نہ ہو تو شیخ کی پھر باتیں کرنے سے انسان کو دل میں راحت اور سکون ملنا شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے ذکر میں اور تذکرے کے اندر ہی بہت محبت رکھی ہے. اپنے مشائخ کی زندگی کو پڑھا کریں. سلاسل نقشبند ایک چھوٹی کتاب میں نے لکھی ہے، اس میں تمام مشائخ نقشبندیوں کو ذکر ہے. کبھی کبھی اس کو مطالعہ کیا کریں، انشاءاللہ فیض اترنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا آپس میں ملا کریں، اپنے شیخ کی گفتگو کریں، اپنے مشائخ کی گفتگو کریں. انشاءاللہ غیبتوں سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے. محبت بڑھ جاتی ہے، آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے، اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. جن کی باتوں کرنے سے اتنا اثر ہے تو ان سے محبت کرنے میں کتنا اثر ہوگا. اللہ نے یہ راستہ رکھا ہے اپنے پاس. وابتغوا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ کے. These are the sources to find Allah subhanahu wa ta'ala. I think it's very hard to find the right path, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala without wasila. It's the sunnat ilahi. He said, do that. Those people said, oh, we don't need for that. We are enough for that. We are doing namaz, we are doing everything. We don't need to go there. Why are you wasting your time? You see the difference between the people who have sohbat and don't have the sohbat. They have pride, proudness, so thinks themselves very big like that, ghurur. But on the other side, who is in the sohbat, alhamdulillah, you feel humble, kind heart, tolerance comes in them. When Allah likes to someone and like to make him beloved, first things do with the person. He sent him this person to his beloved person. Otherwise, very, very hard to go there. But you find nothing there except all the time. The person sitting there is talking, come to the Jannah, come to do namaz, this thing. Very writing, if you look to the world, how a person in this glittering words to go to on this side. So Allah put the person, this person, by any means toward there. It's intense, you know. Sometimes a person go to see him for a moment and he catch there. So attractive things there.
So this is a sign that Allah wants to change him, want to make him be loved. To send the person, woman or man, towards his body, to his friend. And when you find, mashallah, friend of Allah subhanahu wa ta'ala look like that, a fish was outside of the stream or river, and you put him in the river, he feel nice and happy for them. Otherwise he was just shaking there. It's like that. The life of the person is disturbed, uncomfortable. But as soon as you find some friend, inshallah, then he will feel nice and smooth on them. The confidence comes in them. Even weak, very weak, but still the confidence comes in him. You know. He is thinking that, mashallah, I have somebody who can do this for me. After that, one feel. Our youngsters, mashallah, our children, so lucky that they have seen some Allah Wala in this dunya. And really the children come there and do the zikr, the change inside of them. It looks like so masoom. And it's saying Hasbunallahu wa ni'mal wakeel without any raya, without any takulluf. They are child. What to think they, what would they, what they brought up. So this blessing for Allah subhanahu wa ta'ala. This blessing. Again the same thing. Abu Jahl ही रहा और सदीक बन गया. Depend how you look at him. How you look to him. डिपेंड करता है किस निगाह से आप उसको देख रहे हैं. अपनी निगाह के साथ इंसान को देखना होता है. किसी अल्लाह वाले को मोहब्बत की निगाह से देखेंगे तो सदीक बन जाएंगे. और जिसको आप समझेंगे कुछ नहीं, कितनी करामातें दिखा दे. अबू जहल ने सब करामातें देखी थी. चांद के टुकड़े भी देखे, हाथ में कंकड़ी भी बोलते देखी. हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, miracles. But he is saying, no. Because our lover doesn't need any miracle. Our hearts witness, big witness says, this is the right thing. जो सच्चा होता है ना आदमी, उसको किसी मौजे की जरूरत नहीं होती. You don't see any मौजा. उसको दिल बता देता है कि सबसे बड़ा मौजा है कि I'm feeling सुकून दिया. उसको ज़ुबान से निकलने लगता है कि यार जिंदगी हमने तो वेस्ट की. We should waste a full life. Such a beautiful place which should come before. So the sentences will start coming. Then you understand. Allah subhanahu wa ta'ala send you in the right place. Keeps you there. Once he comes himself and he got the istiqamat and say, I accept it, I stay there. Slowly you take. All his family is going to be changed slowly. The nur goes in the family of the person. First of all, who give the witness? The children's. The masoom children, they follow him. And soon I see this person is start following him. Otherwise, to change the children is very difficult in this country especially. You know. बच्चों कैसे चेंज कर सकते हैं? जब बाप को देखते हैं तो उन पे नूर आ जाता है. और सबसे पहले वही गवाही देते हैं कि मेरा बाप सही है. And they catch their fingers and say, take me there or you are going. I want to go there. I want to marry mama. I want to do this thing. I want to do these things. This is the gawai witness from the mouth of innocent child. He's saying, Abba, you are true. You are right on the right path. बहुत बड़ी नेमत है. लेकिन वही है जो चाहे और समझना, अल्लाह उसी को देता है. आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को के आए नजर क्या देखे. Those have the basirat inside of the heart
They can see the jalwa of the person. Who is blind from the inside, how can you see the things? You don't. The basirat. Basirat means the eyes from inside, in the heart. This is the main thing. Yeah. This is the main thing. بہت سے ہمارے لوکل جو ساتھی ہیں، باہر جب ہم جاتے ہیں ٹور پہ تو لوگ ملاقات کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے جو لوکل ساتھی ہیں ملاقات کریں. رمضان بہت برکت کا مہینہ ہے. اپائنمنٹ بنا لیں. روزانہ ظہر کے بعد میں یہاں ہوتا ہوں. جماعت کا ہر آدمی مجھے ملے انشاءاللہ. رمضان میں ملاقات بہت مفید ہوتی ہے شیخ کے ساتھ. تو کوشش کریں اپنے اپائنمنٹ بنائیں. روزانہ 2 آدمی 3 آدمی ملاقات کر سکتے ہیں تو ملنے کی کوشش کریں. فائدہ مند ہوگی ملاقات آپ کی انشاءاللہ. مراقبہ فرمائیں. دل کی طرف توجہ فرمائیں. دل کے اندر دل کی زبان کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ اللہ کا ذکر فرمائیں کہ یہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فیضان اترتا ہے. اور تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جس مشائخ کرام کے وسیلے سے ہم لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ وہی فیض ہم پہ وارد کرنا شروع کر دیتا ہے. مراقبہ بہت بڑی چیز ہے. انسان کو مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے. تو رمضان میں ظاہر ہے سب سے زیادہ انگیجمنٹ آپ مراقبے کے ساتھ رکھیں. جس قدر زیادہ مراقبہ فرمائیں. جو جذبات آپ تو گھیر گئے ہیں اس پر مراقبہ بہت ہی زبردست چیز ہے. تو مراقبہ فرمائیں ذکر اس میں ذات کے ساتھ اپنے قلب پر انشاءاللہ تمام جو سبق انسان کو دیے ہیں لطائف پر اللہ کا ذکر کریں. عورتیں بھی اور مرد بھی ایک ساتھ. بسم اللہ. Make intention all those spiritualism lights which are granted to all Mashaykh Karam. So Allah subhanahu wa ta'ala through my Shaykh bless me and bestow me by all these spiritual and lights in this muraqabah to know Allah ta'ala my latif qalb. اللہ تعالیٰ تمام وہ فیضان تجلیات جو تم نے مشائخ نقشبند پر وارد فرمائے ہیں ہمارے شیخ کی ذریعے سے وسیلے سے تو ہمارے قلوب پر اور لطائف پر وہ وارد فرماتے ہیں. Always you sit down in the muraqabah with your Shaykh, make this intention.